الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سب مل کے پڑھیے دروشی وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز اور محترم علماء کرام، سادات کرام، ثنا خان حضرات، مہمانان گرامی قدر اور
حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر محفل پاک اندر تشریف فرما غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق نال تلاوت قرآن پاک آپ دوست احباب نے سماعت کی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ انور اندر ثنا خان حضرات کا ثنا خوانی کرنا آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ خوبصورت اور پرجوش نقابت برادر محترم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سید مدثر حسین شاہ صاحب آپ دا خوبصورت گفتگو دا حوالہ آپ دوستان نے سماعت کیتا۔ محفل طویل نہیں، قلیل ہے، تھوڑی ہے، زیادہ لینتھی نہیں گفتگو میں کرنی، چونکہ مقصد محمد زین العابدین دی شادی دے موقع تے ہندوانہ رسم، ہندوانہ رواج، مہندی دی رسم اس تو کنارہ کشی کر کے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ذکر نو فوقیت دیتی گئی، اس رسم نو ختم کیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ چار دانگے عالم دے اندر اسی طرح دی ہی بہار ہر گھر دے اندر نصیب فرمائے۔ ساڈا بیٹا محمد سرمد فاروق چائنا دے اندر اور یوکے دے اندر محمد اسامہ سعید اور محمد زین العابدین انہاں دی خواہش سی کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حسن اور جمال تے گفتگو کی جائے، تاکہ وہ حسن اور جمال ساڈے دل اندر گھر کرے، اتر جائے، اور اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال اتنا پیار کریے، اتنی محبت کریے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال اتنی محبت کر کے عشق دی وارفتگی وچ جائیے تاکہ سانو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ خاص قربت نصیب ہو جائے۔ تو انہاں دی خواہش کا احترام کردیاں میں اس موضوع نو چنیا ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا کہ لمبی گفتگو نہیں کرنی میں۔ بنیادی ایک بات میں کرن لگا، انہوں ذرا توجہ نہ سن لو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام تک جتنے نبی، جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے کائنات والیاں دی ہدایت واسطے مبعوث فرمائے، سارے نبیاں تے رسولاں نو اللہ نے سونا بنا کے گھلیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پہلے جتنے نبی رسول تشریف لے آئے سب کے اندر کمالات موجود ہیں، سب کے اندر شانہ موجود ہیں، سب کے اندر خوبیاں موجود ہیں، اور وہ خوبیاں نے جڑیاں نبوت تو علاوہ کسی اندر نہیں پائی جاتی، یعنی نبی دی شان ہے، رسول دی شان ہے۔ لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سارے رسولوں اللہ تعالیٰ نے شانہ دتیاں،
مرتبے دیتے، مقامات رفیع عطا کیتے، علو مرتبت عطا کیتی. فرمایا بعض رسولہ ہوتے اسا فضیلت عطا کیتی، بعض رسولہ نو بعض رسولہ ہوتے فضیلت عطا فرمائیے. بطور مثال منہم من کلم اللہ، فرمایا نہ رسولہ میں جو بھی رسول موجود ہے کہ جتنا اللہ نے کلام کیتا ہے. فائل اللہ دی ذات ہے، کلام کرن والی ذات اللہ دی ہے. یعنی یہ کہہ لو کہ اس رسول نو اسا اپنے نال ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا ہے. فرمایا برافا بعدہم درجات، ان رسولہ وچ کوئی شان والا رسول موجود ہے کہ جنوں اسا درجوں بلندی عطا فرمائی ہے، رفعت درجات عطا فرمائے. میں پھر اپنا جملہ ریپیٹ کرنے لگا، دوبارہ کہنے لگا، دہرانے لگا کہ کوئی نبی کوئی رسول خالی دامن اس کائنات پہ نہیں آیا. معجزات، کمالات، انعامات، دلائل اور براہین نبوت دے پھلاں نال اللہ نے ہر نبی دی گودی نو بھریا ہے، پھر کائنات تے روانہ کیتا ہے. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ نے پہلے سارے نبیاں دے کمالات اکٹھے کر کے ایک ذات اندر جمع فرما دیتے. تے صرف ایتھے بس نہیں بلکہ انہاں کمالات تو کئی گنا زیادہ عطا کیتے. میں گن نہیں سکتا، تسی گن نہیں سکتے. کائنات مٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کو گر سکے، نہ کو گر سکتا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی گر سکے گا. موقتی کا دے وے اشانہ اونے دین والا خدا جانے یا جنہوں ملیاں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے. کسے نو کوئی خبر نہیں، کسے نو کوئی خبر نہیں. اتھے تے جبریل علیہ السلام بھی ہاتھ بن گئے. سبحان اللہ. اتھے جبریل علیہ السلام بھی ہاتھ بن گئے. انہوں بھی انہا ہی آکھیا ہے قلبتو مشارق الارض ومغاربہا فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سونے میں زمینہ دے مشرق پھولے نے، میں زمینہ دے مغرب پھولے نے، منو تواڈے ورگا افضل تے اعلیٰ کتے نظر نہیں آیا. جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے نا. سیدنا جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جائے. کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ. ایک باری جدوں آئے نا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں نے جدوں آئے نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑے بڑے حسینہ کل گئے ہیں، بڑے بڑے جمیلہ کل گئے ہیں، اعلیٰ تو اعلیٰ ہستیاں دی بارگاہ گئے ہیں، ہر رسول دا سیابی، ہر نبی دا سیابی ہیں، سارے کل گئے ہیں، بڑے بڑے اولو العظم، بڑے بڑے علوف مرتبت والے. تے 10 والا کوئی جبریل ساڈے ورگا ویکھے، ساڈے ورگا کوئی ویکھے ہی. تے جبریل علیہ السلام عرض کردے نے سونیا سوال تساں فرمایا ہے، ان جبریل خادم ہے، کھولے کا جبرائیل لخدمت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ جبریل علیہ السلام نے پیدا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت واسطے کیتا ہے. اندر سونیا کا جواب ہے وے قلبتو مشارق الارض ومغاربہا فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سونیا زمینہ دے مشرق تے مغرب میں پھولے نے، ایک زمین نہیں، زمینہ دے مشرق ایک نہیں، مغرب ایک نہیں. رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقاں دا رب، دو مغرباں دا رب. رب المشرق و رب المغرب، ایک مشرق دا رب ایک مغرب دا رب. رب المشارق، رب المشارق، رب المغارب، زیادہ مشرقاں دا رب، زیادہ مغرباں دا رب. یہ دا مطلب ہے کہ مشرق ایک نہیں، مغرب بھی ایک نہیں، بلکہ زیادہ نے. جتھے سورج چڑھدا ہے نا انہوں آندے نے مشرق،
جتھے ڈبدا انہوں آندے نے مغرب. ہن سورج ہر روز ایک جگہ تو نہیں چڑھتا. ٹائم کد نہ بدلتا ہے. آج دی 10 منٹ ٹائم پیچھے ہو گیا, آج 5 منٹ اگے ہو گیا جی. یہ کد نہ بدلتا ٹائم. سورج دے چڑھن تے ڈبن دی جگہ بدلن دے نال ٹائم دا فرق پیندا ہے. اج سورج ایتھوں چڑھیا ہے, کل ایتھوں چڑھے گا, اگلے دن ایتھوں چڑھے گا. یعنی ایک مشرق آئے, ایک مشرق آئے, ایک مشرق آئے, ایک مشرق آئے. نہ مشرق ایک کے نہ دو نے, زیادہ بھی نے. رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان عطا کی تھی کہ جبریل علیہ السلام حق غلامی ادا کردے عرض کردے نے, سونیا میں کوئی مشرق نہیں جے چھڈی جیڑی پھولی نہ ہوئے, میں کوئی مغرب نہیں چھڈی جیڑی پھولی نہ ہوئے. مت ایک دو مشرقہ رہ جاندیاں تے کو بعد میں چاند اللہ ایتھوں جے پھول دے. ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مثل کوئی نظر آ ہی جاندا, کوئی لب ہی جاندا. فرمایا سونیا کڑاکا میں کڑ چھڑیا ہے, کسے پاسیوں میں کسر نہیں چھڈی. پھول پھول کے مشرقہ تے مغربہ رزلٹ میں ایک کڑیا ہے. میں سید الملائکہ مقربین دا سردار ہاں تے میرا رزلٹ ہے فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سونیا تواڈے ورگا افضل تے اعلی مینوں کتے بھی نظر نہیں آیا. ہن ایک میں حدیث شریف اور پیش کریں. میں دسیا بھی ایتھے او شانہ نے جنوں ان شانہ دا کسے نہیں پتا. میں دسیا بھی جبریل علیہ السلام ہاتھ بن گئے تے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسارے مصطفیٰ یارے گارے مصطفیٰ اور اج یارے مزارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمایا, اے ابو بکر ہر ویلے ریاض میرے نال ہے. مکے دا ساتھی, مدینے دا ساتھی, سفر دا ساتھی, غار دا ساتھی, مسجد دا ساتھی, نمازاں دا ساتھی, حج دا ساتھی, ہر ویلے ریاض میرے نال ہے. پر اے نہ سمجھی میں حقیقت نو جان گیا, اے نہ سمجھی میں حقیقت نو جان گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی باسنی بالحق یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ابو بکر جی آقا, فرمایا میری ذات ہوئے اس ذات کی قسم جنہیں میں حق دے نال مبوس کیتا ہے, اور دی قسم میری حقیقت نو میرے رب دے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. میری حقیقت نو میرے رب دے سوا اے ظاہری حسن ایک کے حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھوٹی جی مثال دے کے سمجھا دیا. معراج تے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بولو تے صحیح, تسی دو تین تے بولو یار. معراج شریف تے گئے جی, مسجد حرام جو مسجد اقصی وال گئے, مسجد اقصی تو پھر سدرہ تک گئے, تے سدرہ تو اگے بھی گئے, پھر عرشوں پار بھی گئے. اے جڑا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گئے نے نا, یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک شان دی معراج ہے. تے مسجد اقصی تو لے کے سدرہ تک یہ دوسری شان دی معراج ہے. تے او جڑی حقیقت ہے نا, او دی معراج شروع ہوئی ہے سدرہ تو لے کے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا تک. وہ جڑی پہلی معراج ہے وہ شان بشریت دی معراج ہے, اور دوسری ہے وہ شان نورانیت دی معراج ہے. تے جتھے نوریاں دا سردار بھی تھلے رہ گیا, اس تو اگے محبوب گئے. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان حقیقت دی معراج ہے. یہ حقیقت او ہے جنوں رب دے سوا, بولو رب دے سوا, اچھی بولو رب دے سوا. اچھا میں تو انہوں ایک جملہ پوچھنا, میں جواب دے آجے. یار اسی بڑے چنگے نے, انی عظیم الشان ہستی دا اللہ نے سانو امتی بنا دیتا ہے. سوچو تو صحیح ہے, انی شانہ کہ جڑی گنتی وچ نہ آوے, کیلکولیشن وچ نہ آوے, کیلکولیٹر جدا احاطہ نہ کر سکے, جدی مثل کوئی نہ ہوئے, جدی مثال کوئی نہ ہوئے.
جدی مثیل کوئی نہ ہوئے، جدے ورگا کوئی نہ ہوئے، جدے جیا کوئی نہ ہوئے، جدی زد کوئی نہ ہوئے، جدی ند کوئی نہ ہوئے، جڑا بے مثل ہوئے تے بے مثال ہوئے. تے اللہ اساں کدی کو آکھیا سی یا اللہ سانو امتی بنائی؟ تواڈے جو کنیاں نے آکھیا سی جی یا اللہ امتی بنا دیں؟ نہیں، میرے کریم رب نے سانو چن لیا اس کام واسطے، سانو امتی بنا دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتا. ہوں میں ایک روایت اور لگا کے پیش کر، ان بھی ذرا توجہ نہ سنیا ہے. شمائل ترمذی اندر موجود ہے، راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی، ذوق نہ روایت سنیا جائے، ہر نبی ہر رسول اللہ نے دو شانہ شاہ صاحب لازمی عطا کیتیاں، دو شانہ لازمی عطا کیتیاں. شانہ تے انبیاء کرام دیاں بڑیاں، نبی تے زلف دی چوٹی تو لے کے پیران دے نمہ مبارکہ تک سراپا ہی شان ہے. لیکن دو شانہ ہر نبی تے رسول نو اللہ نے لازمی عطا کیتیاں نے. پہلی شان، ہر نبی تے رسول نو اللہ نے آواز سونی دیتی ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. میں دسے بھی تقریر لمبی تے میں کرنی کوئی نہیں، میں تو نبیڑ دین لگا. پہلی شان کیڑی ہے؟ بولو. آواز سونی عطا کی تھی. تے دوجی شان سنو تے تواڈے منہ آپ ہی سبحان اللہ نکل جانا. دوسری شان یہ عطا کی تھی کہ ہر نبی تے رسول نو چہرہ سونا عطا فرمایا، چہرہ سونا عطا فرمایا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر میرے غلاموں، سارے نبیاں رسولوں وچوں اللہ تعالیٰ نے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آواز بھی سارے جو سونی عطا فرمائی ہے تے چہرہ بھی سارے نبیاں رسولوں جو اللہ نے سونا عطا فرمایا ہے. یہ مطلب ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے. اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے. سمجھ گیا کو اس شان کا مرسل کوئی، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے. اس شان کا مرسل کوئی، اس شان کا مرسل کوئی آیا. اس شان، اس شان، اس شان، اس شان کا مرسل کوئی آیا. اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے. اور وہ نور تھے گئے نور کے پاس، وہ نور تھے گئے نور کے پاس. کہ شان گئے وہ نور تھے گئے نور کے پاس، وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ، وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ.
جڑا حسن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اسی بیان پہ کرنے ہیں سونے پہ سنانے پہ جمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسی سونے پہ سنانے پہ یہ میرے کریم رب دی سنتے مبارک ہے 12 نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں آخری حصہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر آپ ارشاد فرمایا قد جاء بیسک والیم بیٹے کھولو، بیسک والیم کھولو۔ اللہ اکبر، رب نے نور فرمایا ہے، حسن بیان کیتا ہے، جمال بیان کیتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ رب العالمین نے فرمایا شان عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بنا کے گلے آئے، روشن آفتاب بنا کے گلے آئے، جڑا آپ بھی روشن ہے دنیا نو روشنی عطا بھی کرتا ہے۔ جڑا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رنگ دے اندر وہ رنگے آئے، وہ شانہ بھی نارے، وہ مقامات ملے نے، بابے افراد اہل بیت کرام دے اور بابے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین دیاں سواد اور سارے انہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگے آئے کہ جڑا آپ دی نگاہ تھلے آئے وہ اللہ نے پاک کمال فرما دیتا ہے۔ ہن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور دا حسن لگا تانوں دساں، کیونکہ مضمون اتنا لمبا ہے، میں چاہنا بھی میں سمیٹا اتنا سونا چہرہ انور۔ سنو میری تمہاری اماں جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے سہری دا ویلا ہے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی کپڑا سی رہی سا دیوا کجھے آئے میری سوئی میرے ہتھوں ڈگ پئی ہے۔ فرما دیا نے کم تو اخیدو فی السائے فساکت الابراتو فطلبتوها فلم اقدر علیہا فتاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت الابراتو بشوائی نور وجہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او کما قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے دیوا کجھے آئے کمرے میں چنہیر آئے چانن کوئی نہیں سوئی ڈگ پئی ہے فتلبتوها میں تلاش کر دی رہی ہاں فلم اقدر علیہا لیکن میں لب نہ سکی تلاش نہ کر سکی اماں جان پھر گیا فرما دیا نے ہوئے تھوڑی دیر لگی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں آ گئے میرے حجرہ انور میں آ گئے اماں جی پھر گیا فرما دیا نے آپ دے رخ انور وچوں نور دیاں شعاواں پیاں نکلدیاں نے نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے اس حسن و جمال والا چہرہ اے اندر تشریف لے آیا ہے فرما دیا نے انہاں شعاواں وچوں ایک شعاع میری سوئی تے پہ گئی ہے اماں جی پھر کی ہویا فرما دیا نے فتبینت الابراتو بشواء نور وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور بھی شعاع پہن دی دے میری سوئی چمکن لگ گئی ہے۔ یہ چہرہ انور کا حسن ہے، چہرہ انور کا حسن ہے۔ ہن دوسری روایت اس سے سنا،
ایک بندہ سی او دا نام سی سمامہ بن اسال. سمامہ بن اسال. یہ تین گلاں بڑیاں خطرناک کردا ہوندا سی. تین گلاں. پہلی گل آندا ہوندا سی کہ منوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ چنگا نہیں لگدا، نعوذ باللہ من ذالک. دوجی گل آندا سی مینوں انہاں دا شہر جیڑا نا مدینہ او چنگا نہیں لگدا. تے تیجی گل کردا ہوندا سی مینوں انہاں دا دین جیڑا نا اسلام او چنگا نہیں لگدا. او آندا سی میرے نزدیک تینے چیزاں مبغوض نے، نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو بھیجیا کہ جاؤ انہوں پھڑ کے لے آؤ. لیندا صحابہ عرض کردے نے سونیا لیندا ہن کی کرنا ہے دے نال؟ فرمایا انہوں مسجد نبی دے تھم دے نال بند دیو، ستون دے نال بند دیو. تے مسجد نبی شیفا ہوئے سانو کو آکے بھی تانوں سزا آئے کہ چلو ایتھے بہو جہاز تے مدینہ شریف جانا ہے تے مسجد نبی شیفا دے تھم نہ تانوں بننا تے ہاں تے آکھنا سبحان اللہ لے جاؤ جی اور کی چاہیے انہوں جا کے بن دیتا. مسجد نبی دے ستون دے نال بج گیا. اچھا بنیا تے بطور سزا، پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حجرہ انور چو باہر نکلدیاں بھی ویندا ہے، نمازاں پڑھاندیاں بھی ویندا ہے، دعاواں منگدیاں بھی ویندا ہے، صحابہ نال محو گفتگو ہوندیاں بھی ویندا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ٹور بھی ویندا ہے، آنا بھی ویندا ہے تے جانا بھی ویندا ہے. اچھا جیویں جیویں میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تکدا رہا نا تیویں تیویں او دیاں او تینے جڑیاں گلاں سن نا او دے نزدیک ہی رد ہون لگ پیاں. آندا سماما جو تو آندا سیں ایتھے تے او گل نہیں، چہرے تے بڑے ویکھے نے لیکن ہے چہرہ تے بڑا سونا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن او دے رگو ریشے وچ رچنا بسنا شروع ہو گیا. او دے خیالات اندر، او دیاں سوچاں وچ، او دے ادراک وچ، او دی طبیعت وچ یہ حسن رچنا بسنا شروع ہو گیا. ایک دن لنگ گیا تے ایک رات لنگ گئی. اگلا دن رات آیا پھر جی، لیکن طبیعت بدل دی رہی. اگلا تیسرا دن آ گیا. تیجا دن جدو مکمل ہویا تے صحابہ نے سونیا حکم دیو نا کی کرنا ہے؟ فرمایا انہوں کھول دیو تے انہوں آکھو ان جا، انہوں اجازت دے دیو، انہوں آکھو بھی حکم آیا بھی تو جا. صحابہ آئے کھولیا. وہ آندہ کیوں کھول دیو بھی منو؟ انہوں آکھا بھی حکم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ان چھٹی دے دیو بھی جائے جتے جانا ہے. انہیں آکھیا ہون کتے جانا ہے؟ جانا تے ادو جنہ چر ویکھیا نہیں جی، تے ہون میں کتے جاواں؟ ہائے 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 ہون کتے جاواں؟ من اجلا ہو گیا سی، صفائے قلب دی دولت نصیب ہو گئی سی، حسن رج بس گیا سی. مسجد نبوی شریفہ دے نال سی باغ، اتھے کنواں سی. انہیں جا کے اتھے کنویں دے پانی نال دھوتے کپڑے خشک کر کے کپڑے پائے تے آ کے غسل کر کے کپڑے پا کے تے مسجد نبی شریفہ جا گیا. صحابہ نے گیا نہیں. انہیں آکھیا جاواں تے اودوں جنوں ویکھیا وہ آوے مینوں آپ اجازت دوے تے میں پھر جاواں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ویلے مسجد وچ آ گئے. یہ سامنے ہویا تے ٹکٹکی بن کے بغیر اکھاں چمکیو رخ انور نو ویکھی جاندا پیا، دیدار کری جاندا پیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاندا نہیں؟ انہیں آکھیا جی جان جو گا رہا نہیں، ہون مرنا جینا ایتھے، ہون نہیں میں جانا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہون جانا کی ہے؟ آندھا کلمہ پڑھاؤ تے دائرہ اسلام اندر داخل کرنا. جنہ ویکھیا جنہ نہیں ڈٹھا وہ کرنا گلا، جنہ ویکھ لیا ہوتا بول دے نہیں. جڑے راز حقیقت نو جان گئے نے وہ تے راز حقیقت کھول دے نہیں. اجے کلمہ نہیں سی ہونا پڑھیا، ادو عبداللہ بن سلام سی، لیکن جدو کلمہ پڑھیا حضرت بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. تے جنہ چر نہیں سی ویکھیا گلاں اور سن تے آندا میں مناظرہ کرنا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاں کرنیاں نے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے روز روز دا رولا مکے جدوں آیا آ کے ویکھیا روکے ودوہا واللیل زلفا ما زاغ دا کاجل حامیم دے کنڈل علم نشرہ دا سینہ ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ زلف چوٹی تو لے کے پیران دا نواں مبارکہ تک سر تا پا سراپا انور ویکھیا تے چپ کر کے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا عبداللہ تو گلاں کرنا ہے کر انہیں کہا مک گئی یہ تو ادوں سن جدوں ویکھیا نہیں سی ہن تے گلاں مک گئی ہیں فرمایا ہن کی چاہنا ہے اندر جی کلمہ پڑھاؤ تے باہر یہودی آئے سن یہودی باہر آئے سن چونکہ یہودیاں دے علامہ سن یہودیاں دے مناظر سن تو یہودی باہر آئے سن انہیں کلمہ پڑھیا تے باہر نکلے انہیں آخیا سناؤ کی بنیا ہے انہیں آخیا پڑھنا کی سی میں تے کلمہ پڑھ رہا تے قوم دی پھر بولی بدل گئی انہیں آخیا کی بنیا تیرے نال پہلا وہ حضرت تے بڑے شیخ تے یہ تے وہ لیکن سارا کچھ قوم نے فراموش کر دیتا انہیں آخیا کی بنی انہیں آخیا جو میں ویکھیا تسی ویکھو تہاڈے نال بھی انج ہی بننا ہے انہیں آخیا کوئی گل تے دس عبداللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے فرماندے نے فلما رأیت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب میں گیا تے میں تکیا ہے رخ انور ویکھیا ہے تے میرا دل گواہی دین لگ پیا ہے ایڈا سونا چہرہ کسی جھوٹے دا نہیں ہو سکتا مصرع ایک پڑھ لئیے یہ تسی پڑھو گے تو میں پڑھ لوں ذرا رل کے پڑھ لیے ذرا جی چلو میں سوکھا جا پڑھ دینا سوکھا وہ تسی آپ شامل ہو جانا سوکھا پڑھ لینے میرے ذہن جو اور سی لیکن میں اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ پڑھ لیں اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ نے تینوں کی پتا ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن جنہ ویکھیا انہاں نوں پوچھ قبلہ شاہ صاحب بات بیان فرما رہے سن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کی آمدن واسر من کلم برکت آئی واجمل من کلم طالد النساء خلقتا مبرہ من کل عیبن کانکا قد خلقتا کما تشاؤ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ نے جنہ چر رہے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کول انہاں چر تک رکھ کے نہیں ویکھیا جی بھر کے نہیں ویکھیا بلکہ جدو ویندے سن اپنا ہاتھ اپنی اکھاں تے رکھ لیندے سن کیوں اس واسطے اے حسن ہے اے جمال ہے اے کمال ہے اے سونے نے اے نور نلا نور نے کتے میری آنکھاں چوریا نہ جان اس حسن دی وجہ نال اس نور دی وجہ نال حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ویکھیا بھی اس طریقے نال نہیں جویں غار ثور دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے نال ویکھیا جویں مقام صبا تے غزوہ خیبر تو واپسی دے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولی پا کے ویکھیا ہے رج کے ویکھیا ہے انہاں نے اس طریقے نال نہیں ویکھیا جنہ تک ہے جنہ تھوڑا بھی ویکھیا ہے ایک لمحے واسطے ویکھیا ہے انہاں تے ہی آکھیا ہے اس چہرے دی مثل کوئی نہیں اس حسن جمال دی مثل کوئی نہیں یہ دی مثال کوئی نہیں اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ اس واسطے ترجمانی کر کے آندے نے تو تے ویکھیا ہی نہیں تینوں کی پتہ ہوے تو اچھے میرا محبوب نے ڈٹھا تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا وہ جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی او دن چڑھ آوے ادھی راتی دن چڑھ آوے تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹاوے تے بجلی ڈردی وہ کدی چمک نہ مارے وہ کدے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں ہو جاوے سیر
چمن دی تے سارا گلشن سیس نوالا ابے تے جدو کھولے وال زلفاں دے تیرا ہی راہ پھل جالا ابے حسن مہیدا اجڑی چھال نہ چھلی جالا ابے تے آزم اے تو سونا ماہی او سانو کدرے نظر نہ آئے۔ آئی دی گفتگو دی آخری روایت پیش کرنے لگا۔ ایک بندہ ہے، دا نام ہے طارق بن عبداللہ، بعد وچ کلمہ پڑھیا، صحابی بڑے۔ قافلہ آ رہا سی تے امیر قافلہ وچ موجود سی، اس دی بیوی موجود سی، کچھ لوگ موجود سن، قافلہ ہوندا سی پیا۔ قافلے نے پڑاؤ کر لیا مدینہ شریف دے کول، یعنی قافلہ ٹھہر گیا آرام واسطے مدینہ منورہ دے کول۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دے، اس دور دے، اپنے زمانہ انور دے، ظاہری زمانہ شریف دے، جڑا وہ جنہیں کو گھر ہے سن نا، اس آبادی وچوں باہر تشریف لے آئے تے آپ نے ویکھیا ایک قافلہ ہے جڑا ایتھے موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹردے ٹردے قافلے دے کول پہنچ گئے۔ اچھا انہاں کول نا ایک اونٹ سی بڑا نسلی تے اصلی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اونٹ آ گیا پسند، فرمایا ویچنا جی۔ اونوں مسافر سن، انہاں کتے ویچنا سی، لیکن وہ نہ ہی نہ کر سکے۔ انہاں کہ جی ویچنا ہے، کنے دا؟ جی اینے دا۔ فرمایا اونٹ دے دیو، قیمت آ جائے گی، قیمت پہنچ جائے گی۔ اونٹ لے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ ڈیگدے رہے بھی پیسے نہیں آئے، قیمت نہیں پہنچی، خواہ نقد دی صورت وچ یا کھجوراں دی صورت وچ قیمت نہیں آئی۔ وہ پھر جنہیں منہ اونیاں گلاں لے جنہیں دیتا ہے، پھر اسی وہ دے کولوں پیسے لائیں گے، جے پیسے نہ آئے تے دیتا تساں جی، وہ جویں گلاں لوکی کردے نے۔ وہ جڑا امیر قافلہ سی، وہ دی بیوی کہن لگی اگر قیمت نہ آوے تے ضمانت میں دینی، قیمت آ جائے گی، نہ آئے گی تو میں دے دیا۔ وہ بندہ پوچھنے لگا کہ تینوں پتہ ہے وہ کتھے گئے نے؟ اے نہیں۔ اے نا دا پتہ ہی؟ اے نہیں۔ وہ رہی دے کتھے نے؟ اے میں تے نہیں پتا۔ انہوں نے کو ابا جی دا نام کو بایو ڈیٹا انہوں دا کچھ سمجھ آئی ہے نہیں۔ انہوں نے کہ تو گلاں ہی جی کرنی ہے قیمت دین دی، جی انہوں سارا ہی پتا ہے۔ وہ دا جواب سنو، انہیں آکھیا کہ تساں چہرہ نہیں ویکھیا، تساں چہرہ نہیں ویکھیا؟ ایڈا سونا چہرہ ہوئے کہ وہ دھوکھا کر سکتا ہے؟ میں نہیں جانتی وہ کتنے رہندے نے، لیکن مینوں اے پکے کہ قیمت پہنچ جائے گی۔ اجے گفتگو ہوندی ہے پئی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی کھجوراں دا ٹوکرا لے کے تے تشریف لے آ رہے ہیں۔ وہ جا کے ٹوکرا رکھیا کھجوراں دا، انہاں کہا بھی یہ کتھوں آئیاں نے؟ انہاں کہا جڑے تواڈے کول سواری لے کے گئے نے نا، یہ انہاں کلی ہے۔ نالے فرماندے نے رج کے کھا لو، پرونے ہو، مہمان ہو، رج کھاؤ تے نالے قیمت دے وچوں پوری کر لو۔ انہاں آکھیا بھی نیرا ہن کھجوراں کھا چھڑنیاں تے گل کوئی نہیں، تے پھر اسی بھی اتھے ہی نہ چلیے جتھے ہو رہندے نے۔ نیرا ہن اسی کھجوراں دی قیمت پوری کر لیے، کھجوراں دے وچوں تے نال اسی کھجوراں کھا کے تے اللہ دی سپرد ہوئی اگلے پنڈ ٹر جائیے۔ یہ نال تے بہتر ہے ویکھ کے جتھے وہ سونا رہندا ہے ذرا اتھے تے جائیے۔ جدوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈیرے تے آئے نے نا، تے پھر میرے رب نے کیتا کرم،
انہیں پڑھیا کلمہ پڑھیا تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ آ گئے، دارہ اسلام دارہ ایمان اندر داخل ہو گئے۔ میں جڑی آخری حدیث بیان کریمہ کر دیتی ہے، یہ وچوں میں پیغام دین لگا تانوں جننے بیلی بیٹھے ہو، خاص طور تے منڈے کنڈے جڑے اج کل بڑے بڑے موبائل جنہاں سارے رکھے نے، لوڑ کوئی نہیں جنہوں نے بھی 2 2 3 3 رکھے نے۔ اچھا موبائل 1.5 لاکھ دا رکھیا ہوندا وہ بھی 2 2 3 3 تے پوچھیں گے قربانی لگدی ہے سانوں؟ سوال ہی کرتے ہیں کہ قربانی سانوں لگدی ہے؟ پیسے انہیں کوئی نہیں ساڈے کول، موبائل تے کوئی ہے نہیں ساڈے کول، قربانی ساڈے تے بنتی ہے جی؟ پھر سوال ہی ہوں نے۔ جنہ چہریاں نال تسی پیار کردے، یہ چہرے دا حسن تے 25 30 سال بعد مک جاندا ہے، انجی گل ہے نا، 25 30 سال بعد ختم ہو گیا۔ تے سارے رل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے نال پیار نہ کریے، جن دا حسن گھٹنا ہی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حسن بدی جا رہے ہیں، حسن بدی جا رہے ہیں، حسن بدی جا رہے ہیں۔ کی خیال ہے بیلیو نوجوانوں دسو نا جی؟ انہوں نے پیار نہ کریے جڑے سراج منیر بن کے آئے، انہوں نے پیار نہ کریے جنہوں نے اللہ نے نور فرمایا، انہوں نے پیار نہ کریے جنہ دے چہرے دی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی وَالضُّحَىٰ، جنہ دی زلفاں دی قسم ارشاد فرمائی وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ کی خیال ہے؟ انہوں نے پیار کریے تے کام بھی قبر اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ باقی سارے ظاہری جتنے نظام نے سب ملیا میٹ ہو جانے، اے صرف قبر تک میرے تیرے نال ہونے جے، تے قبر دے وچ انہاں نال نہیں ہونا۔ لا رب دے حبیب نال یاری تے غیراں دا خیال چھڑ دے۔ اللہ منوں تے توانوں 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ مینوں توانوں کثرت نال دروشی پڑھن دی توفیق عطا کرے، کثرت نال توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے ساڈے اس بچے محمد زین العابدین اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی اندر بے شمار خوشیاں نصیب کرے، اور انہاں نوں ہر خوشی جڑی ہے او دائرہ اسلام دے اندر رہ کے اپنان دی توفیق نصیب فرمائے، اور اے شیطانی ہتھ کنڈے یہودیانہ اور ہندوانہ رسومات اللہ تعالیٰ انہاں نوں کلیتاً انہاں تو محفوظ رکھے۔ شرمت نے کہتا وہ تو کھول آواز ہے شیر پڑھ لیے لو تقریر میں وعدم تاغ مکا چھڑی ہے جو بچہ ساڈا چائنا ہے انہیں سندا پیا تے انہیں آکھیا بھی میرا شیر ہے کہ پڑھ دے، پڑھ سکے تے پڑھ لیا جے، نہ تے سن لیا جے۔ میرا بھی دل کرتا ہے، تمہارا بھی دل کرتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، ستی ہوئی خواب کے اندر دیدار نصیب ہو جائے، تے کہنے والا یاد ہے سونیا بلکہ میں بھی آنا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مینوں بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت دیکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا تے بڑی حسرت دیکھن دی، سویا کتے رسول اللہ کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ میں دھیانا ہونا میرے ساہ نکل دے اور ساہ دی مالا ٹر دی ہوئے عالم نزا ہوئے چند گھڑیاں دا دنیا دے مہمان ہوگا رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے حجاب اٹھا ہے، سارے پردے اٹھا ہے، کرم کرم واسطے بندہ نوازی فرمان واسطے سامنے تشریف لے آئے، دیدار جانا نصیب ہو جائے۔ تے میں عرض کراں گا ایک
والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت آخری آئے، بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت آخری آئے۔ پھر میں آکھا نہ سویا ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ میری اپنی خواہش ہے اے جملہ سارے پر آپ دل بری مل کے ذرا کہہ رہو ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ ایک باری پھر کہہ دو ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا نظارہ یا رسول اللہ، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ حضرات اللہ کریم شروع تو لے کے ہون تک ساڈی اس محفل نو غلطیاں تو درگزر فرما کے اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ اس مختصر اور بڑی روحانی محفل اللہ تعالیٰ قبول فرما کے میرے واسطے، تواڈے واسطے، سب واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا۔ اللہ تعالیٰ تانوں ساریاں نوں خوشیاں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔